عزازیل کے والد کا چہرہ شیر جیسا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ ابلیس میں اپنے والد اور والدہ دونوں کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، یعنی وہ نہایت خوددار، سرکش اور مکار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خود غرضی، فریبی اور دھوکہ بازی بھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ فرشتوں اور قوم ابلیس کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد جو جن قیدی بنائے گئے ان میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ جب ان کو بارگاہ الہی میں پیش کیا تو فرشتوں کو ابلیس کی بہترین تربیت کرنے کا حکم ہوا۔ حکم الہی کے بعد شیطان کی بہترین تربیت کی گئی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کرایا گیا۔ عبادات اور ریاضت کے طریقے و آداب سکھائے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی فطری تیز و ترار کی سبب سب کچھ سیکھ گیا۔ اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ اس کی پلکیں ہر لمحہ عبادت و ریاضت سے بوجھل اور ہونٹ ذکر الہی سے لرزیدہ رہتے تھے، یہاں تک کہ ابلیس اپنی عبادات میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی اور چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے پکارا۔ تخلیق آدم کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرشتوں بشمول ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتے سجدہ زیر ہو گئے، البتہ شیطان نے انکار کر دیا اور احکم الحاکمین کے دریافت کرنے پر ندامت، شرمندگی، معذرت کی بجائے تکبر و سرکشی اختیار کی۔ وہ مغرور ہو گیا، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، کیسے میں برتر ہو کر اس مٹی کے بنے پیکر کو سجدہ کروں؟ جس پر سرزنش ہوئی تو متنبہ ہو کر توبہ کی بجائے اللہ سے تا قیامت اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت طلب کی۔ یہ غرور، تعصب اور تکبر اس کی 50,000 سال کی عبادتوں پر غالب آ گیا اور خداوند قہار و جبار نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس مردود کو جنت سے نکال دیا۔ جس کے بعد ابلیس اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر اترا۔ شیطان نے اپنے بیٹے حفاف کو صحرا میں شر پھیلانے، لاکس اور ولحان کو نمازوں کے درمیان وسوسے پیدا کرنے، ذلبنور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے، حشر کو ماتم گریبان پھاڑنے اور سینہ کوبی کے لیے تیار کرنے، ابیز کو انبیاء کے دلوں میں وسوسے ڈالنے اور اس کو زناکاری پر اکسانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے اور متوس کو افواہ سازی پر لگا دیا۔ یوں زمین پر شر، گمراہی اور سفلی طاقتور کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ عربی زبان میں نافرمان، سرکش، باغی اور خبیث وجود کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے صرف شیطان کا ہاتھ ہی نہیں بلکہ بے شمار انسانی روپ میں موجود شیطانوں کا ہاتھ بھی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ انسان نما شیطان اور جن شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسانی شیطان کو اذان نہیں بھگاتی اور نہ ہی یہ ماہ رمضان میں جکڑے جاتے ہیں، بلکہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مسلسل جھگڑنے اور زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ انسان نما شیطان دوسرے انسانوں سے گمراہی کے بڑے بڑے کام کرا لیتے ہیں۔ ایسے انسان نما شیطان ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔
اور شیطان انہیں اپنے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے یعقوب علیہ السلام سے الگ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کو بہکایا گیا، انہیں سولی پر چڑھا دیں۔ شیطان نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا، اس کی اصل وجہ تکبر تھی۔ تکبر ہی وہ منفی جذبہ ہے جو انسانوں کو آخری درجے میں خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ جو شخص کسی بھی طرح شیطان کے قابو میں نہیں آتا، اس کو شیطان تکبر میں ڈال دیتا ہے۔ انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے اعمال کو، اپنی دولت، اپنے مقام و مرتبے، اپنی طاقت، اپنے حسن، علم، ذہانت، صلاحیت اور اقتدار پر نازاں ہوتا ہے۔ اس کا یہی ناز و تکبر اسے بارگاہ الہی میں مجرم بنا دیتا ہے۔ ایسا شیطان صرف انسان حق کا انکار کرتا ہے، کمزوروں پر ناجائز ظلم کرتا ہے، معصوموں کا حق دباتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں ظلم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں قسموں کے شیطانوں اور غرور و تکبر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کی نعمتوں میں رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر عزازیل تھا۔ پر اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ جانتے ہیں اس کا نام ابلیس کیوں ہے؟ غرور اور تکبر کی وجہ ہے۔ غرور اور تکبر نے اسے قیامت تک شیطان بنا دیا۔ غرور اور تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ ضلالت کا ہی سبب بنتا ہے۔ اے مٹی سے بننے انسان، کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔